سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمدللہ رب العالمین. آج ہماری کلاس شروع ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے. اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اور رمضان کے موقع پہ دی ہے. حالانکہ رمضان شریف میں جو ہے وہ روزے کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو سست محسوس کرتا ہے. بہت سارے کام سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. لیکن اللہ کریم نے ہمیں اس کام کے لیے توفیق عطا فرمائی ہے اور بغیر کسی سستی کے ہم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اس کام کے لیے پسند اس نے کر لیا ہے اور وہ ہماری بخشش چاہتا ہے. تو یہ بہانہ بنا دیا. جہاں آپ سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ اس نظریے سے بھی بیٹھنا ہے کہ ہماری اس کی وجہ سے بخشش بھی ہوگی. اور اللہ کریم اپنے حبیب کے امتیوں کی بخشش کے بہانے تلاش فرماتا ہے. ایک حرف وہ کسی نے سیکھا اور اس کے متعلق کل بزرگ فرما رہے تھے کہ ہم نماز میں بھی اب تھوڑی آہستگی آ گئی ہے اور تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھو میرا بندہ میرے کلام کا ایک حرف صحیح ادا کرنے کے لیے یہ ٹائم لگا رہا ہے تو اس ٹائم کا مل پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر یہ ہے کہ جس طرح ہم پہلے سیکھا ہوا ہے ہم نے اس پہ ابھی اتنا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی پڑھنے میں اور ٹائم نہیں لگتا. اسی طرح جب یہ ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر ہماری زبانیں صحیح اس پہ بھی چل جائیں گی. تھوڑا سا پچھلا سبق جو کل ہم نے چھوڑا تھا جہاں پہ سب سے پہلے تاکہ ایک ہمارا جو دماغ کا کنیکشن بنا ہوتا ہے وہ جڑ جائے. قرآن مجید کو پڑھتے وقت اعوذ باللہ سے شروع کرنا. قرآن مجید کو سنتے وقت پوری توجہ اور خاموشی سے سننا. قرآن مجید کو صحیح تجوید سے پڑھنے کے لیے تمام حروف کا صحیح پڑھنا ضروری ہے. تمام حروف 29 ہیں. پھر حروف کو ادا کرنے کے لیے ان کے اوپر جو حرکتیں ہیں ان کو صحیح پڑھنا. پھر حرکتوں کو صحیح جاننا. پھر حرفوں کو لفظوں میں تبدیل کرنا. آج ہم کوشش کریں گے کہ اگر حرفوں کو لفظوں میں تبدیل کر پائیں وقت نے اجازت دی تو. تقریباً ہماری جو کلاس میں حرکتیں ڈسکس ہو چکی ہیں. کون سی حرکت ہے, اس کا نام کیا ہے اور اس کو ادا کیسے کرتے ہیں, پڑھتے کیسے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے. سکون یعنی جزم, زبر زیر پیش یعنی فتح کسرہ ضمہ, اور شد یعنی تشدید, کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش فتح اشبائی کسرہ اشبائی اور ضمہ اشبائی, اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. آج میں نے آپ کو تجوید کے نام بھی بتایا, وہ میں لکھ دوں گا, پھر وہ آہستہ آہستہ بے شک آپ یاد کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ آج ہی وہ یاد ہو جائیں یا ہفتے میں, آرام آرام سے ہو جائیں گے. وہ جیسے جیسے ہم ان کو زیادہ بولیں گے نا
جیسے ایک بندے کا نام ہے تنویر، پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، پھر ہم روز تنویر پکار کے نا تو تنویر ایسا یاد ہو جاتا ہے کہ بھولتا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ جب آپ نے سیکھی نہیں ہے، ہم نے سیکھی نہیں ہے، تو ہمیں کیا پتا ہے، جب ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں روز مشق ضروری ہے۔ تجوید کے اندر ہمارے اساتذہ فرماتے تھے، اور خاص کر کے میرے ام محترم صاحبزادہ پیر ابو الفیض قاری غلام محمد خان مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ سارا قبلہ، سب سے پہلے قبلہ والد گرامی، اور پھر ان کے بعد قبلہ عم گرامی، اور پھر جتنے بھی میرے اساتذہ ہیں ان کے مرہون منت ہے، جو آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایک ایک لفظ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ ان کے جو اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہو گئے ہیں، ان کی قبروں کو نور کا جو ہے وہ گہوارہ بنائے، اور جو یہاں بھی حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتا دیتا ہوں، تھوڑا تعارف بھی ہو جاتا ہے اور بندے کے اندر ایک جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے والد گرامی حضور مفسر قرآن علیہ الرحمہ سے پہلے ہمارے خاندان میں کوئی بھی عالم نہیں تھا۔ اب جب ان سے پہلے کوئی عالم نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس علمی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ ایک زمیندار گھرانہ، قطب شاہی امان ہماری قوم، زمین مطلب وہ ایک زمینداری، لیکن جو ہمارے دادا اور ان کے بھائی، خاص کر کے بھائی تو زیادہ تھے، خاص کر کے ان کے جو بھائی بابا محمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، ان کا شغف دین کی طرف بہت زیادہ تھا، کیونکہ ان کی صحبت بزرگوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ ہماری بیٹھک پہ مڑیالہ آسانہ علیہ مڑیالہ شریف کے پیر صاحب آتے، ہفتہ ہفتہ رہتے، اور جناب ہاں یہ نہیں کہ بس بیٹھ کے گپیں، یا تبلیغ، کوئی بی بی اگر آ گئی ہے دم کروانے کے لیے تو ساتھ دم بھی کر دیا، ساتھ یہ بھی کہہ دیا اللہ شرم پردہ دے، بندہ پردہ کرنا نہ بندہ، ایسا زبردست ماحول۔ لیکن اس صحبت صالح کا یہ اثر ہوا، فارسی کا ایک مقول ہے، صحبت صالح ترا صالح گنا، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک کر دیتی ہے، صحبت طالح ترا طالح گنا، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا کرتی ہے، تو خود نہیں برا ہوتا۔ تو اس قدر اثر ہوا ہمارے دادا جان کے اوپر کہ انہوں نے سپیشل اپنا ادھر گھر کے پاس ایک لنگر خانہ بنایا، اس کا نام لنگر خانہ ہے۔ لنگر خانے سے مراد ادھر لنگر نہیں پکتا تھا، ادھر یہ والا لنگر تقسیم ہوتا تھا۔ آپ یہ سمجھیں، یہ جو حال ہے مسجد شریف کا، اس سے تھوڑا سا لمبا، ایک سائڈ اس طرح لمبا تھا، اس کے 2 دروازے، اس طرف کھڑکی، اس طرف کھڑکی، درمیان میں کھڑکیاں، وہ بنا کر میاں والی سے ایک استاذ کریم ارینج کیے، اور اپنے بچوں کو تو دعوت دی، ساتھ اپنے برادری، اپنے گاؤں والوں کو بھی دعوت دی کہ یہ استاد تشریف لے آئیں، ان کا سارا خرچہ ہمارے ذمہ ہے، آپ نے صرف بچوں کو یہاں بھیجنا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی بندے نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ یار ابھی کوئی علمی کرانا تعلق نہیں رکھنا، اسے کہڑا کوئی انکم کرنے، بس وقتی طور پہ کلاس پہ ویسا نہ، اللہ آپ سے بڑا کام لے گا اگر آپ کی سوچ بڑی ہے تو۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا دادا جی
صرف زمیندار تھے، ملک عبدالستار خان بس. لیکن انہوں نے یہ کام کیا اور وہ استاد ساری زندگی ادھر پڑھاتے رہے. اور ایسے ایسے شاہکار آپ کے سامنے کہ ہمارے حضرت صاحب نے قرآن مجید کی 2 تفسیریں لکھی. ہمیں تو تفسیر پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، یقین کریں. اللہ اپنے ہاتھ سے پورا قرآن 2 دفعہ لکھا، پھر ترجمہ، پھر تفسیر. ایک تفسیر 4 جلدوں میں لکھنے کے بعد پھر بھی سکون نہیں آیا. کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو کہ 4 جلد میں کون پڑھ سی، ایک جلد میں پھر لکھ دی. اس کے علاوہ 300 سے زیادہ کتابیں لکھ دی. پیچھے سارا وہ سسٹم. اور وہ جو بزرگ تھے جو ادھر آ کے پڑھاتے، وہ ساری زندگی پڑھاتے. جب ان کے وصال ہوا تو ہم نے کہا بھائی ان کی قبر مبارک ادھر لگے گی، لیکن ان کے جو ورثاء تھے انہوں نے کہا بھائی دیکھیں ساری زندگی آپ نے ان سے فیض حاصل کیا ہے، اب قبر کے ذریعے تو تھوڑا ہمیں بھی فیض حاصل کرنا تھا. تو پھر ہمارے دادا جی نے اور سب بڑوں نے انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے چلے، اس سے ہم آپ کو محروم نہیں کرتے. ہمارا تو یہی ارادہ تھا کہ یہ ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے اور کسی کے گھر لنگر کے لیے کوئی بندہ نہیں بھیجا. پھر دسمبر 1970 میں حضرت صاحب کے والد گرامی حضور مفسر قرآن یہاں تشریف لائے. یہی طریقہ رکھا، پہلے دن سے نہ کسی کے گھر کوئی سالن لینے جائے گا طالب علم، جو دال صاحب اسی تھی. اسے خودداری بھی کہتے ہیں. تو آپ نے جہاں تعلیم سیکھنی ہے، جہاں قرآن سیکھنا ہے، وہاں خودداری بھی سیکھنی ہے. جب بندہ اس طرح نہیں نہ کرتا تو پھر مسئلہ بتانے میں، بات کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا. اگر میں آج آپ کے کسی سے بھی کوئی لالچ رکھ لوں تو پھر جب آپ سامنے آئیں گے تو میری نظر نیچی ہو جائے گی. تو لالچ رکھنی تو ہے، تو پھر کیا لالچ رکھنی ہے؟ میں اسے سکھا دوں، اس کے پاس جو ہے وہ میں سیکھ لوں، یہ لالچ رکھیں. ساریاں امیدیں یہ اپنی دعا میں یہ دعا شامل کر لو، یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر. یعنی کھانا پینا یہ تو اللہ دینا، جڑا رزق لکھا وہ دینا، جڑا نہیں لکھا وہ مل سکنا نہیں. یہ بھی مجھے جو نہیں آ رہا نا کر دے مہربانی. اولیاء کو علم لدنی حاصل تھا نا، کسی سے نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اسے علم لدنی کہتے ہیں. لوگ اس کو علم لدنی بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ لدنی غلط لفظ ہے. تو خیر بہرحال یہ تھوڑا سا تعارف اس لیے کرایا کہ آپ کا ذہن مت، مولوی ہونا یہ بہت عظمت کی بات ہے. اور مولوی ہرگز نہ شد مولا ہے. مولوی اس وقت تک مولوی بن ہی نہیں سکتا تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جس وقت تک وہ جو شمس تبریزی بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ بیٹھ جائے. غلام شمس تبریزی سے مراد یہ ہے، وہ تو خاص ان کا نام لیا نا انہوں نے، جب تک ان کا غلام نہ بن جائے تب تک. اس سے مراد یہ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ نہ جائے نا تب تک پھر وہ مولوی نہیں ہوتا. مولوی ہرگز نہ شد. خیر جی، تو آپ سارے دعا کیا کرو. مولوی کوئی لفظ نہیں ہے اور مولوی لفظ ہے. پرانے جتنے بھی بزرگ تھے ان کو لوگ مولوی بھی کہتے تھے یا مولانا. پھر وہ ایسا ایسا مولوی نے جب مولویوں سے لوگوں کو دور کرنے سے زیادہ مولوی، وہ مولوی جس نے تھوڑی سی داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ مولوی جس نے دستار پہنی ہوتی تھی لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. پھر ان ظالموں نے، یہود و نصارہ نے، یہ جو جتنی بھی جیسے شادی حال ہو گئے یا ایسی جگہوں پہ وہاں کلے دے کے ان کو بٹھا دیا گیٹوں پر
تاکہ یہ ذلیل ہوں. بچہ دستار کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ تو وہ جو ادھر باہر بیٹھے ہوتے ہیں چوکیدار وہ پہنتے ہوتے ہیں، اور پہلے چوکیدار مسلح پہ بیٹھنے والا جو حضور کے دین کا اور ناموس کا چوکیدار ہوتا تھا وہ پہنتا تھا. ہر بندہ فخر سے دستار پہنتا تھا. تو بہرحال یہ باتیں تو چھڑ گئی تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. ہماری کلاس جو ہے وہ اس طرف آتے ہیں. لو جی، سب سے پہلے زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش، جزم شد، دو زبر دو زیر اور دو پیش. یہ ہے جگہ. یہ سارا ہم تعارف کر چکے ہیں. شد پہ پہنچے تھے کل. شد کی مجھے ایک بات بہت خوبصورت لگتی ہے کہ یہ اپنے نیچے اپنے سائے میں ایک حرف کو چھپا دیتی ہے اور کسی کو نظر بھی نہیں آنے دیتی. شد کا تعارف انشاءاللہ ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں سنا. یہ اس فقیر عقید پر تقسیم کا جو ہے تعارف ہے. یعنی آپ کسی کو جب اپنے سائے میں لیتے ہو تو اس طرح لو کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے بھئی اس نے تھلے کچھ ہے بھی. یہ شرف والدین کا اصل ہوتا ہے. جتنے بھی بچے ہونا نا پولی تھلے دے کرنا پتہ ہی نہیں لگنا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کا والد فوت ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ 20 میں بچہ یہ بھی ہمارا ساتھ پتہ ہی نہیں. تو یہ شد بھی یہ کرتی ہے. سب سے پہلے تو ایک کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، پھر کسی کو نظر بھی نہیں آنے دیتی اور اس کا وجود باقی بھی رہتا ہے. بات سمجھ آئیے ابھی؟ اصل بات یہ ہے، یعنی سائے میں اس طرح لینا کہ کسی کو نظر نہ آئے لیکن اس کے وجود جو وجود ہوتا ہے وہ نظر بھی آتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا ابھی 2 حرف ہوتے ہیں تو دونوں پڑھے جاتے ہیں. شد کے نیچے کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 2. اور کیسے ہوتے ہیں؟ جس کے اوپر شد ہوتی ہے اسی جیسے 2 ہوتے ہیں. اور پہلا ان میں سے کون سا ہوتا ہے؟ جزم والا. پکا یاد رکھنا. دوسرے کے اوپر کوئی حرکت آ سکتی ہے جو شد کے اوپر ہوگی. 1-2 میں مثالیں لے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اس میں پہلا نون جو ہے وہ سکون والا، دوسرا کون سا ہوگا جی؟ زبر والا، کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. سمجھ آ گئی جی؟ کیا لکھا ہے میں نے؟ پڑھ کے بتائیں ذرا. ربہ. اب اس کے نیچے کتنی با ہیں؟ 2. پہلی تو ساکن ہو گئی ہے تو کنفرم ہے. دوسری کون سی ہوگی؟ پیش والی. ربہ. سب کہیں ربہ. ادھر ان نا. اس کے بعد آ گئی جی 2 زبر 2 زیر 2 پیش. یہ جہاں بھی آئیں گے تو نون کی آواز دیں. کس کی؟ نون کی آواز. با 2 زبر بولنا. با 2 زبر ماشاءاللہ. نون کی آواز آئی ہے. با 2 زیر با 2 پیش. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ تنوین بھی کہیں گے اور اس کا دوسرا نام نون تنوین بھی ہے. ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ نون تنوین. میں نے یہ نام کیوں لکھا؟ اس لیے کہ میں آپ کو 29 حروف میں ایک نون بھی پڑھاؤں گا. لام میم نون، وہ بھی نون ہے یہ بھی نون ہے. اس کا نام میں نے یہ اس لیے لکھا کہ آپ پھر کنفیوز نہ ہو جائیں. تو اس نون کا نام بھی میں لکھ دیتا ہوں. وہ نون یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ نون کیسا ہوگا؟
نظر نہیں آئے. یہ نون لکھا جاتا ہے اور یہ نون لکھا نہیں جاتا, بلکہ اس کی صورت یہ ہوگی, یہ ہے نون نہیں, دو زبریں ہیں, دو زیریں ہیں, دو پیش ہیں, ہے تنوین, لیکن آواز چونکہ نون کی دیتی ہے تو آپ اس کو نون سمجھیں گے. اب اگر میں پوچھوں کہ ادھر نون ہے تو آپ کیا بولو گے؟ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے جا کے اس کو آپ نے پہچاننا ہے, نہیں تو آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا قرآن پاک پڑھتے ہوئے. تو ادھر نون ہے, حمزہ دو زبر ہے نا, لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, لکھا نہیں جاتا. دو زبریں, دو زیریں, دو پیشیں, اس کا جو ہے وہ تعارف ہے. یہ جہاں بھی آپ دیکھیں آپ سمجھ جائیں نون تنوین ادھر موجود ہے. یہ تو آلریڈی موجود ہوتا ہے. اچھا جی, یہ ہماری تقریباً تمام حرکتیں مکمل ہو گئی ہیں. سکون, اب ان کے میں نام ادھر لکھ دیتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی اپنے ذہن میں دہراتے رہیں. میں نے کیا ڈالی ہے؟ کیا نام میں نے لکھا ہے؟ کیا فتح. ایک وہ فتح ہوتی ہے جس کے نیچے اس فتح کا مطلب ہے کامیابی, اور یہ ہے فتحہ. فتحہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ زبر. کیا ہوگا جی؟ زبر. پھر زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, یہ ضرور کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے جی, کسی نہ کسی حرف پہ ہوتی ہے. ساتھ ساتھ میں بتاتا جاتا ہوں بھائی جس کے اوپر زبر ہوگی وہ کیا ہوگا. اس کے اوپر زبر تھی, یہ بتاؤ جی یہ با کون سی ہے؟ ساتھ ساتھ تعارف بھی ہوتا جائے. اس با کو ہم کیا بولیں گے؟ با تو بولیں گے. وہ تو یہ جو میں نے ادھر لکھے نا با, اب بھی با ہے, یہ بھی با ہے, یہ بھی با ہے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا اس طرح. بولیے جس کو پتا ہے بتائیے. نہیں پڑھنا نہیں, بتانا ہے. یہ با کون سی ہے؟ شاباش, حرکت والی یا فتح والی؟ یہی میں کروانا چاہ رہا تھا آپ سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب آپ کہتے ہیں بھی کوئی کہہ دیتا ہے فتح والی اور یہ نہیں کہتا حرکت والی, تو یہ غلط ہو جائے گا. پھر نہیں, اگر کوئی کہتا ہے فتح والی تب بھی ٹھیک ہے, حرکت والی تب بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس کا نام آنا چاہیے. کسی حرف کے اوپر حرکت ہو تو آپ سے کوئی پوچھے یہ با کون سی ہے, تو سب سے پہلے آپ نے اسے بتانا ہے یہ با کیا ہے. نہیں, میں اس کے اوپر زبر زیر ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں متحرک کون سا حرف ہوگا؟ جس پر حرکت ہوگی. زبر ہو تب بھی متحرک, زیر ہو تب بھی متحرک, پیش ہو, بس حرکت ختم ہو گئی. ان تینوں کے علاوہ آپ کسی کو متحرک نہیں کہہ سکتے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی یہ دنیا کہڑے پاسے بس ہے, دوسری کون سی رہ گئی ہیں؟ یہ دو, کیونکہ یہ تو ان کی ساتھ ملتی جلتی ہیں نا. صرف یہ کہ کھڑا زبر, کھڑی زیر ہے تو زیر ہی, یہ بھی دو زیریں ہیں, دو زبریں ہیں, دو پیشیں ہیں تو حرکت ہی. یہ بھی یہ تو آئیں گی. یہ آ جائے, یہ آ جائے, یا یہ تینوں آ جائیں, ان کو آپ کیا بولیں گے؟ سارے بولو ذرا. اب اگر کسی کے اوپر فتح ہو, ہم نے پہلا نام کیا لکھا تھا؟ تو اب اس کا ایک نام اور بن جائے گا. کیا لکھا ہے جی میں نے؟ مفتوح. پڑھیے ذرا. مفتوح. اب اس کو آپ سمجھ لیں.
مفتو، اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے مفتوحن، پڑھیں اس کا ہم وزن چلائیں گے. وزن کس کو کہتے ہیں؟ 1 کلو ہے، 7 سیب چڑھ گئے کلو، وہ کلو ہی ہو گئے، سیب کا نام ہی اڑ جاتا ہے. کلو دے بھائی تو وہ سیب دے گا نا، یا کلو کے پتھر اٹھا کے دے دے گا؟ تو وہ وزن کرے گا، ادھر کلو رکھ کے کلو سیب کر کے اے گن بھائی کلو تیرے بچ سیب نہ ہی اٹھ گیا. تو یہ چونکہ اس نے وزن کر دیا، اس طریقے سے اس کا وزن ہوتا ہے. یہ باقی کبھی آپ کے دل میں صرف پڑھنے کا شوق ہوا نا یا نہ تو پھر آگے گرامر میں ہم یہ سمجھیں گے. سر یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ اس لفظ کو دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ یہ لفظ کون سا ہے. میں نے کیا لکھا ہے جی؟ مفعول. بولیے اس طرف میں ایک لفظ لکھتا ہوں، کیا لکھا ہے میں نے؟ فاعل. یہ 2 بندے آپ کو پہلے سے پتا ہے، صرف یہ نام ان کی شاید آپ کو نہ پتا ہوں. فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہو. اب یہ اس کو ہم نے مفتوح کیوں کہا؟ اس کے اوپر فتح آ گیا ہے. بات سمجھ میں؟ جب کسی کے اوپر کام ہوگا تو اس کو ہم اس کے وزن پہ لے آئیں گے. دیو شرمانے کیوں کر؟ سمجھ گئے جی آپ؟ اب فاعل کے وزن پہ آپ مجھے کوئی لفظ بتاؤ جلدی سے. قائل، قائل کرنے والا. عالم، علم والا. فاضل، یہ سارے اچھا جی. تو آج ہم نے ایک نام پڑھا جس کا
جس کو ہم زبر کہتے تھے اس کا نام کیا ہے؟ جس پر فتح ہوگا یا ہوگی اس کو ہم کیا بولیں گے؟ مفتوح. آج ایک پڑھیں گے تاکہ آپ پریشان ہوں. جس کے اوپر فتح ہوگا وہ مفتوح اور جو ہوگا اس کو فتح. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں حروف کے لحاظ سے. کس کے لحاظ سے؟ حروف کے. کل ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ را تک. ماشاء اللہ. زا تک. تو آج ہم انہی حروف کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. الف 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 با با تا تا تا. کوئی کی پاس آواز آئی ذرا دیکھ. ہا تا تا جیم جیم حا خا دال ذال ان الذین نہیں پڑھ سکتے. ان الذین را زا. اب میں جو حرف بولنے لگا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس سے ملتا ہے. سین پڑھیے. اس میں سیٹی آئے گی اور یہ باریک پڑھا جائے گا. سین یہ کس سے ملتا ہے؟ سواد سے بھی اور سا سے بھی. تو ان تینوں کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے. سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے, اس میں کی آواز نہیں آئے گی. سین کو اس میں سیٹی ماریں گے لیکن باریک کر کے, اور سواد میں سیٹی بھی ہوگی اور اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہ فرق ہے. سا سین سواد سین سین سواد. تھوڑا تھوڑا اندازہ ہے نا جی. کبھی بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ نہیں سوچنا کہ یار اسی تو سینے سواد سوادے سین پڑی رکھتے ہیں. جو ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے پہلے دن کہا تھا آپ یوں سمجھیں آج سے آپ نے سیکھنا شروع کیا. آپ ایک چھوٹے سے بچے ہیں بس, تاکہ پچھلی سوچ نکل جائے. تو جو آج سے سیکھا جا رہا ہے وہ آج سے سیکھا جا رہا ہے. بات ختم. اس سے پہلے نہیں سیکھ سکے, اللہ کو محسوس نہیں تھا. آج اس نے ہمیں ادھر بیٹھنے کی توفیق دے دی, الحمدللہ. ہم نہ بیٹھتے, مجھے توفیق اللہ نہ دیتا, میں آپ کو نہ کہتا تو کیا ہوتا پھر. اس لیے جو کام جب شروع ہو جائے اس کو آپ نے لیٹ نہیں کہنا. یہ بہت جلدی شروع ہو گیا ہے. قبر میں جانے سے پہلے توبہ ہو جائے تو یہ لیٹ نہیں ہوتی, بہت جلدی ہوتی ہے. دیر تب ہوتی ہے جب موت آ جائے یا موت کا ٹائم شروع ہو جائے. ٹائم شروع سمجھتے ہو, جس ہم نے موتا نہ ہاتھ پہ گیا فلانے ہیں, اس ویلے پھر کوئی درے نہ راستے یا اللہ میں معافی مانگنا معاف کر دے, وہ توبہ قبول نہیں ہونی. توبہ تاں ہی قبول ہونی جس ویلے تسی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, اس ویلے اللہ سبحانہ توفیق دے. اے ہونے سے ٹھیک ٹھاک ہے نا, یا اللہ اب یہ مجھے پتہ ہے میں ٹھیک ٹھاک بھی ہوں, کوئی متناف نہیں پہ پیا, اس نے مطلب میں پشیمان ہوا اپنے گناہوں تو. ٹھیک ہے, تو تب یہ سلسلہ ہوا ہے. توبہ کے کتنے بتائے تھے رکن؟ آپ کو بتائے تھے جی؟ اچھا کسی اور کو بتایا. توبہ کے کتنے رکن ہیں؟ 3. پکے یاد رکھو. غلطی کو مان لینا, جس ویلے تک منسو نہیں کچھ ہو سکنا نہیں. آپ نے مان لیا, چلو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے مان لیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, پہلا رکن ادا ہو گیا. اب دوسرا رکن کون سا آئے گا؟ میں اس پہ پشیمان ہو جاؤں گا, میں کی کر بیٹھا ہوں, میں کی کیتا تو کی کیتا. اسے کیا کہتے ہیں؟ پشیمان. جب یہ دو کیفیتیں بندے پہ آ جائیں تو تیسری ہوتی ہے
یا اللہ ہن معاف کرنا اگوں میں یہ کرنی نہیں. یہ تین بس صرف تین رکن ہیں توبہ کے چھوٹے سے. مان لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد جو مان لیتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ کیوں پسند آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مان لیتا ہے تو اللہ اس کو آگے پھر اس پہ پشیمان ہونے کی توفیق دے دیتا ہے. بندہ مننے ہی نہیں تو پشیمان کی توفیق. جب وہ مان کے پشیمان ہوتا ہے نا پھر اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ چل بھائی ہم بات اگلا تو اگو اللہ کو مانگ بھئی یا اللہ اگو تو میں کرنا ہی نہیں مرنے مر ویسے. حدیث شریف کے مفہوم ہے نا کہ بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ جیسے واپس نہیں جا سکتا تھن میں، جو مرضی کرو سرنج سے ڈالو، اسی طرح اس گناہ کی طرف نہ جانا. یہ توبہ ہے. اس کے برعکس بھی ایک بات ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر وہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر وہ گناہ کرتا ہے. اسے بھی روکنا نہیں آپ نے کہ ایک ہی تو کرنا مڑ مڑ کے. یعنی یہ نہیں کہ آپ کہنے شروع کریں کوئی تم توبہ شبہ روز تو تروڑی میں نہیں ڈی گریڈ نہیں کرنا اس کو، پھر بھی کہنا شکر توبہ توفیق ہو گئی. کہیں ویلے توبہ النسوخ جسے کہتے ہیں وہ نصیب ہو جائے گی. اچھا تو یہ بات کہاں سے نکلی اور کہاں چلی گئی؟ تو آپ نے پریشان ہاں کدھر پہنچے تھے ہم؟ ہاں تین حرف تا سین صاد. اگلا ہے شین. یہ پورے منہ میں پھیل جائے گا. شین اش ایسے. صاد دعات کا ہم نے مقابلہ کس سے کیا تھا؟ دال سے. ولا دالین نہیں ولا ضالین. اس کو بعض حضرات زوات پڑھ دیتے ہیں، یہ درست نہیں، کسی صورت درست نہیں ہے زوات پڑھنا. اس کا معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے، کلمہ کفریہ بن جاتا ہے. یہ کچھ دیوبندی جو ہیں ان کے مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان کے جو بڑے بڑے ہیں وہ بھی اقرار کر کے مر گئے کہ اتنی بڑی غلطی ہم سے ہو گئی. ہم ساری زندگی دعات کو زوات پڑھتے رہے. زوات کوئی لفظ ہی نہیں. وہ کنفیوز کہاں جا کے کرتے ہیں؟ عربی میں تسی ارد پڑھساں اردو میں سوری اردو کی سکھاتے میں آتی ہے زبان؟ عربی. قرآن کی زبان عربی، حضور کی زبان عربی، جنتیوں کی زبان عربی، قبر میں سوال عربی میں. دوسری ہم زبان کسی کو ڈسکس کیوں کریں؟ جتنے بھی مصر اور اس ٹائپ کے جو در ہیں عرب کے ممالک جو قرآن اہل زبان ہیں ان کا آپ اگر سنیں تو اتنا خوبصورت دعات پڑھتے ہیں. اس لیے کبھی بھی آپ نے اس کو زواد نہیں پڑھنا، رضی اللہ نہیں کہنا. لوگ نا تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ. آپ اردو میں تقریر کر رہے ہو تو آپ بولو حضرت علی اللہ ان سے راضی ہو. اگر رضی اللہ پڑھیں گے تو یہ تو عربی کا لفظ ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کی آیت ہے. اس کو رضی اللہ ہی پڑھیں گے. ادھر بڑے بڑے مولانا مار کھا گئے ہیں نام لے کے رضی اللہ کہتے تھے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑا نام ہے تو اس سے کوئی نہیں غلطی ہو سکتی. نہیں سوچ کام کرتی، انسان ہے. لہذا آپ نے اس کو دعات پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ دعات. اس پہ ایک لیکچر انشاءاللہ ضرور دیں گے کہ دعات اور اگر زوا پڑھا جائے غلط زوالین پڑھا جائے تو کتنا فرق پڑتا ہے. اچھا جی یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ تا تا والسماء والطارق. کون سی غلطی کی میں نے؟ محمد وسیم شاباش. میں نے گفتگو کے دوران اچانک قرآن شروع کر دیا اور اعوذ باللہ ہی پڑھی.
اور تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، لگاتار کلاس کے شروع میں ہم کیا کہتے ہیں، جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو پہلے کیا پڑھنا ہے؟ شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق. اب ادھر اگر ہم پڑھیں گے والطارق تو کیا ہو جائے گا؟ غلط. اگر ہم پڑھیں گے نا والسماء والطارق، اب ٹھیک پڑھا گیا. اگر ہم پڑھیں گے والطارق غلط پڑھا گیا. سمجھ آ رہی ہے پھر تھوڑی؟ تا پڑھیے نا. اب توا کو موٹا کرتے کرتے توا نہیں پڑھ دیتے. بعض بندے توئے کو موٹا کرتے کرتے توا پڑھ دیتے، تاکہ مجھے میں توا والسماء والطارق اس طرح کر دیتے. تو اس کو صرف موٹا کرنا، آواز موٹی کرنی ہے، اس کا حلیہ نہیں بگاڑنا. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. سمجھ آئی؟ آگے جی وا پڑھیے. زبان بھی باہر آئے گی، دانت بھی اوپر نہیں لگیں گے، لال بھی نہیں پڑیں گے اور زا بھی نہیں. اب پہلے میں پڑھوں گا لال، پھر پڑھوں گا زا، پھر پڑھوں گا وا. ٹھیک ہے؟ زال نہیں نا، اس میں یہ نہیں پیدا ہونی چاہیے. زال زا وا وا زال زا زا زال وا عین. اس کو ہم کس کے ساتھ ملا دیتے ہیں اکثر؟ حمزے کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین. غلط ہو گیا کہ نہیں؟ تو درست کیسے ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. عین جہاں ہے وہاں عین پڑھنا ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی اعوذ باللہ پڑھی تھی نا، اس کا بڑا خوبصورت ہے. یہ جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، پہلا حمزہ ہے ساتھ ہی عین ہے. اعوذ نہیں کر سکتے. اعوذ اعوذ دونوں کو علیحدہ علیحدہ میں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو مشکل وہاں ہوتی ہے جہاں دو ایک جیسے حرف اکٹھے آ جاتے ہیں. اعوذ باللہ اعوذ. ٹھیک ہے؟ عین پڑھیے. غین فا نرمی کے ساتھ قاف کاف. یہ کٹھے کٹھے آ گئے ہیں خود بخود. قاف کاف لام لام میم نون واو ہا. اس کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ ہا کے ساتھ. قرآن مجید میں ایک ہا ہے، یہ والی ہاں، جو اس سے پہلے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہا. تو ہا پیٹ سے نکلتی ہے. ہا ہائے نکلتی ہے نا، یہ جو نکلتی ہے یہ ہا ہوتی ہے. ہا ہا. ابھی سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہوتے ہیں اہدے. پڑھو ذرا. اس کو اکثر لوگ اہدنا الصراط پڑھتے ہیں، یعنی زیر کی جگہ زبر پڑھتے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے. اہدے بولو. اہدے. ہا شاباش. حمزہ یا. یہ دونوں ایک ہی ہوتی ہیں، صرف کچھ حروف لفظ کچھ ایسے تھے جو بڑی یا چھوٹی یا کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، تو اس کو اس طرح شکل بنا دی گئی. دوسرا اس میں ایک اور فرق بھی ہے، وہ آگے جا کے آپ کو بتائیں گے. صرف یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں گے،
کیا لکھا ہے میں نے؟ مجھے بولو کیا پڑھا ہے؟ دوبارہ پڑھیے. خدا کیا ہے؟ جب تک اس کے نیچے دو نقطے نہ ہوں یہ یاد نہیں ہوتی. خدا دیکھو نا، ہدام من ربہم کیا پڑھی گئی ہے؟ بولیے. نہیں. ایک بات پکی پکی یاد رکھ لیں، قرآن پڑھتے وقت کسی حرف پہ اگر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ حرف پڑھا نہیں جائے. پڑھو جی اس کو ذرا. وہ پڑھی گئی ہے؟ کیوں؟ حرکت نہیں ہے. شاباش. تو یہ لکھی کیوں گئی ہے اگلے طرف؟ اس لیے کہ اس کے بغیر یہ لفظ پورا نہیں ہوتا، لیکن یہ پڑھی نہیں جائے. اس میں اور بھی حکمتیں ہیں، وہ بعد میں آگے جا کے بتائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جڑا سیاح شکاری ہونا وہ ایک ایک دانا سٹنا. کدی وہ پرندے پھساؤنے واسطے بہت سارے دانے کٹھے سٹ چھوڑے تو پرندہ تو ہی کھا کے ٹوٹ ویسے وہ ایک کھانا وہ جی دانا ڈھونڈنا بھی کتھے ہوئے اس واسطے اس شکاری نے پیچھے پیچھے آنا پینا. یا مالک آپ کے شکاری نہ آپ کو شکاری ذرا شکار کرنے والا نہ وہ خطرناک ہونا. جیڑا بندہ بٹیریاں تتریاں ککڑیاں بکریاں گائیاں بجیاں بچیاں کٹیاں سکھانا چاہنا یا پیچھے پیچھے ٹورنا چاہنا. افضل بھائی اس آئے کہ روٹی نے ٹکڑا دباسوں بس ہوتے اگے لگے ہوئے وہ ہوں روٹی مکا رہے سی نو سی ہوں تو اس پیچھے وینا پوسی کان لفظی وہ اگے کی وجہ پیچھے پیچھے آنا رہنا ہے. تو اس طرح میں دانے پھینکتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو پیچھے پیچھے آنا پڑے اور میں دوسرے کو نسنا نہیں کر دے گی. سیاح مالک جڑا کسی کے پیچھے آنا چاہنا وہ کدے بھی نسنا نہیں، ہولے ہولے بہنا. کیونکہ جس ویلے ہولے ہولے بہنا ہے تو اس پچھلے خطرہ ہونے ہی نہیں میرے کو نس صحیح سمجھے کدھر. بس صرف ہولے ہولے تو ٹورنا لینا چڑھنا. جس لینا چڑھ ویسو پھر افضل بھائی کار بہ ویسن تے انہوں نے گراں تو سب تکوا کہ نہیں میں تکوا وہ آپ جنگلے جو مڑ کے کھا کے بڑا سن انجے ہونا نا جی. ایک دو چار داڑے نال ویسن وقت آن کے ساتھ اصل پاس تو کھرا کھانے جی بڑے کھول چھوڑنے پچھا آ رہے ہیں. وہ ایویں نہیں آ رہے ہیں، پہلے نہ سکھانا پینا بھئی جنگوں لے تے اصل میں اتنے چڑے کرو تو مڑ آیا کرو. وہ اتنا سیاح مال اتھی ون کسی کا چلنا. خیر بہرحال بات لمبی ہو جائے گی اور ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہوتا ہے. تو کہاں پہنچے تھے ہم؟ کیا بات چلی تھی کرنے نہیں. چلو بہرحال یا سے تو یہ جو دو نقطوں کے بغیر ہوتی ہے یہ یا وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. طارق صاحب واسطے خصوصی پیغام ہے، نکیاں میں آندے کرو تو آپ بھی آئے نہیں تو جرمانہ ہو سکتا. کوئی ججے بندے آنے جنہیں تو بندہ جرمانہ ملا سکتا جیسے بہت قریبی ہوتی. کوئی ججے آنے جنہیں آ سکتے کچھ ہی نہیں. آج تو پہلے میں کہیں بندے ایک گل نہیں آئی اج تو سان کیونکہ انہوں نے مسلمانوں بھی تو دنیا میں آنے کرو. اللہ نے ذات آسان عمل نہیں توفیق عطا فرمائے.